بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سہیل رانا۔ آج 2024 ختم، 4000 سے زیادہ مواد اس کو پھر ذکر کروں گا جو آج قومی اسمبلی میں ہوا۔ مستی خیل نے تو تمام مستی نکال دی اور پارلیمنٹ کا وقار مجروح، لیکن اس سے پہلے جو اسد کیسر نے سپیچ کی ہے کہ اگر آپریشن کے پی میں کیا گیا تو ہم افغانستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ملک کو کدھر لے کے جایا جا رہا ہے؟ کلیئر کٹ انہوں نے 71 والی سپیچ کی ہے جو شیخ مجیب الرحمان نے کی تھی اور فلور آف دی ہاؤس کی ہے۔ بجٹ کا سیشن چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سپیچ افریدی نے کی ہے، ایکس انٹیریئر منسٹر نے، لیکن اس نے فورسز کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ میری بیٹیوں کو تھپڑ مارے گئے، میری بیگم کو پیٹ میں ٹانگیں ماری گی۔ میں ایکس انٹیریئر منسٹر تھا، لیکن میں عمران خان کے ساتھ اس وقت بھی کھڑا تھا، اب بھی کھڑا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب میں گھر جاتا ہوں تو میری بیٹی اور بیگم مجھ سے پوچھتی ہے کہ تم ملک کیوں نہیں چھوڑ رہے۔ اس نے کہا میں سیاست میں آنے سے پہلے جرمنی میں پاکستانی 1 کروڑ روپیہ لے رہا تھا، میں واپس پاکستان آیا ہوں، میں کنٹونمنٹ میں رہتا ہوں، کوہاٹ میں پڑھا ہوں۔ یہ ایک بڑی معنی خیز انہوں نے سپیچ کیا اور انہوں نے کہا شاید یہ میری قومی اسمبلی میں آخری سپیچ ہو۔ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن اسد کیسر نے جو کہا ہے اور ساتھ اس نے مولانا فضل الرحمان کا بھی ذکر کیا ہے، ساتھ اچکزئی کا بھی کیا ہے، پھر اور پارلیمنٹ میں حکومتی کولیشن پیپلز پارٹی خاموش تھی۔ یہاں ان کے لیڈر کو کوئی چھوٹی سی گالی نکال دے تو انہوں نے پارلیمنٹ کو سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، لیکن کنٹری کی کسی کو پرواہ نہیں۔ آج بھی 5 شہداء کو قبروں میں اتارا گیا ہے۔ وہ کس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں؟ ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو 47 سے پہلے تو انگلینڈ میں بھی تھا کہ ہم انگلینڈ بھی جاتے تھے، اٹلی بھی جاتے تھے، آل اوور دی ورلڈ جاتے تھے، بغیر ویزے کے جاتے تھے، کیونکہ ایک ہی ملک تھا۔ تو کیا اب ہم انگلینڈ جا سکتے ہیں؟ کیا ہم انڈیا جا سکتے ہیں؟ کیا ہم بنگلہ دیش جا سکتے ہیں؟ ان کو افغانستان کی بڑی فکر ہے۔ اسد کیسر صاحب پہ کرپشن کے اتنے الزامات ہیں، پرائمری ٹیچر ہے، یہ کھرب پتی بن گیا ہے 5-6 سالوں میں، اس کا جواب نہیں دینا اس نے۔ بات لمبی ہو گئی ہے، اس پہ سوچنا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو افریدی نے کہا، بالکل 100% اس نے درست کہا۔ اس وقت بھی اس نے فورسز کے کہنے پہ رانا ثناء اللہ کے پر الزامات لگائے۔ آج اس کو جو اس کے ساتھ ہوا چند روز پہلے یا چند ماہ قبل، لیکن اس نے آج بھی فورسز پہ الزامات نہیں لگائے۔ تو یہ فورسز کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ پاکستانی ہسٹری میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ سی ایم آئی کے افسرز کو امپورٹنٹ پوزیشن پہ لگایا ہو۔ جب بھی وہ 2 سٹار بنتے ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ سوچنا ہوگا، اور یہ ان کی ISPR کے ذریعے یہ 2 ویڈیوز منگوا کے دیکھنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ آج تینوں پولیٹیکل جماعتیں ایک ہی سٹینڈ پہ کیوں کھڑی تھی۔ میں نے بات آنے والے 23 میجرنس میں بھی کرنی تھی، لیکن آج میں بات یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں۔